السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے لیے سبق لے کے آئی ہوں ملمہ۔ ملمہ کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ سب سے پہلے ہم ہاجرہ مسرور کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں۔ ہاجرہ مسرور 17 جنوری 1929 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ہاجرہ کے والد کا نام ڈاکٹر تحور علی خان تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا یعنی ختم ہو گیا، لیکن گھر میں لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، یعنی وہ گھر میں انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ سن 1941 میں ہاجرہ کا پہلا افسانہ لاوارث لاش عبدالحلیم شبلی کے رسالے خیام میں شائع ہوا۔ یوں ہاجرہ مسرور باقاعدہ افسانے لکھتی رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ادب میں پہچان بن گئی۔ بعد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی رکن بھی بن گئیں۔ تقسیم کے بعد یعنی انڈیا پاکستان کی تقسیم کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ لاہور منتقل ہوئیں۔ یہاں احمد ندیم قاسمی کے ساتھ مجلہ نقوش لاہور مرتب کرتی رہیں۔ مجلہ کا مطلب ہے ایک رسالہ جو ایک ماہ بعد نکلتا تھا۔ ان کے افسانوں میں ترقی پسند خیالات ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی سماج کی عورت کی بے بسی اور مظلومیت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ہاجرہ مسرور سن 2012 میں فوت ہوئیں۔ یہ بچوں ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ان کی جو مشہور تصانیف ہیں وہ یہ ہیں۔ نمایاں افسانے ہیں ان کے، ہائے اللہ، چرکے، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل شامل ہیں۔ افسانوی مجموعہ سب افسانے میرے کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا بچوں نام ہے ملمہ، میم کے اوپر پیش ہے کیونکہ اکثر بچے اس کو غلط پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر پیش، لام کے اوپر زبر، اور پھر آگے جو میم ہے اس کے اوپر تشدید اور زبر ہے، یعنی اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ ملمہ نہیں پڑھنا، ملمہ، ٹھیک ہے۔ اب ملمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملمہ کا بیٹے مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اوپر چڑھا دینا، سونا چاندی چڑھایا ہوا، جیسے یہ زیورات آپ نے سنا ہوگا کہ جی اس پر سونے کی ملمہ کاری ہے، یعنی سونا یا چاندی اوپر چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تنزیہ، اس کو یہاں استعمال کیا گیا ہے، مراد ہے دکھاوا، بناوٹی رکھ رکھاؤ۔ جی اب ہم چلتے ہیں سبق کی کہ مشکل الفاظ، تشریح اور خلاصے کی طرف۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ جی بچوں، اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھیں۔ نقاب کا مطلب ہے پردہ، متعجب، عجیب یا انوکھی، سینکڑوں، بہت سی، اکتا گئیں، بیزار ہو گئیں، ارد گرد، آس پاس۔ جی اس کا ہم جب سیاق و سباق میں ہم کیا لکھیں گے؟ اس کا ہم سیاق و سباق کچھ یوں شروع کریں گے۔ تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتب سے لیا گیا ہے، جو مصنفہ کی مشہور زمانہ کتاب سب افسانے میرے سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں وہ 2 کرداروں کے بارے میں بتاتی ہیں،
دونوں اپنی اصلیت چھپا کر معاشرے کے رکھ رکھاؤ کے مطابق رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں کردار لڑکا اور لڑکی ٹرین پر سفر کرتے ہیں۔ لڑکے نے اچھی قسم کا اوور کوٹ اور لڑکی نے اچھا برقع پہن رکھا تھا، لیکن گاؤں پہنچنے پر جب لڑکی دھوپ سینکنے کے لیے چھت پر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی لڑکا ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بنیان پہنے لیٹا ہوا دھوپ سیک رہا ہے۔ جی بچوں، اب اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی۔ ہاجرہ مسرور اردو ادب کی خواتین افسانہ نگاروں میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں عورت کی فطرت کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ آج ہی دوپہر کو لڑکی کے چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ اس کی امی جان نے کہا کہ اگر گھر سے کوئی ان کی بیمار پرسی کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرح۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا، یعنی کلی نے اس عورت سے کہا اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا، یو گاڑی ہمیشہ لیٹ راحت ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائیگی پر پھڑکنے لگا۔ اس لائن پر جو مشکل الفاظ ہیں وہ بچوں دیکھیں۔ دھندلی جو واضح اور صاف نہ ہو، اور بے مائیگی کمتری، اور اس میں کون سا مشکل لفظ ہے؟ پھوٹی ہوئی، ضائع ہوئی، دھنسی ہوئی یعنی اندر کو گئی ہوئی۔ اچھا جی، یو گاڑی کا مطلب ہے یہ گاڑی، یعنی جس کا اس نے ٹکٹ لینا ہے۔ لیٹ راحت ہے، یہ ادھر کی چونکہ ایک پرانی اردو بولنے کا طریقہ ہے۔ راحت کا مطلب ہے رہتی ہے، یعنی یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ ہی آتی ہے۔ یہ وہ کلی بتا رہا ہے اس کو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جی بچوں، اس میں اب جو ہیں مشکل الفاظ جو ہیں اس میں کون سے آئے ہیں؟ مشکل الفاظ ہیں اس میں نظریں بکھیر دیں یعنی نظریں ڈالیں یا دیکھنا، اور اس میں نفیس، عمدہ، نفیس سامان یعنی عمدہ سامان، حقیقت نہیں رکھتا یعنی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا کیا اب تشریح ہوگی؟ سیاق و سباق بچوں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہی ہم رکھیں گے اس کا سیاق و سباق، اور اس کی تشریح کیا ہوگی؟ پہلے ہم آگے بھی پڑھ لیں تھوڑا سا، پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والے بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ رکھے دیت ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا۔ جی بچوں، یہاں پر آپ کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ اچھا جی، نیم تاریک کا کیا مطلب ہے؟ نیم تاریک کا بچوں مطلب ہوتا ہے کم روشنی والی جگہ، یعنی تھوڑی سی روشنی اور تھوڑا سا اندھیرا۔ اور اس پہ ہے اکا دکا۔ اکا دکا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی۔ اچھا، چرخ چوں کرنا ہے چرخے کی آواز پیدا کرنا، چوں چوں،